الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں متقی لوگوں کو۔ وہ متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے بھی پاکیزہ ہیں، ان کے مقابلے میں یہ مومنین بھی تتوفاہم کی ہم ضمیر سے حال ہے طیبین، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، عند قبض ارواحہم بالرضوان والجنہ، بڑے خوش ہوتے ہیں فرح کے وقت، یطیب لہم الموت علی ہذہ الآیات فلو کان خیرا لمؤمن بین الرجوع الی الدنیا ویؤتی جمیع ما یشتہی بین الموت لاختار الموت ولا یرجع الی الدنیا، دنیا کی طرف نہیں لوٹے گا۔ کہتے ہیں جب فرشتہ آتا ہے، جب کوئی مومن بندہ آتا ہے، اس کا وقت قریب آتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، جاءہ ملک الموت، السلام علیک یا ولی اللہ، اللہ یقرأ علیک السلام ویبشرک بالجنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ ارجعی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، لوٹو اللہ کی طرف جو تیرے اوپر راضی ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف، تو وہ ایسے بھدکتی ہے روح باہر نکلنے کے لیے، خود بخود ہی گویا باہر آ جاتی ہے۔ اس طرح جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے بڑی نرمی کے ساتھ، اور کافروں کی روح کو جو قبض کیا جاتا ہے، جس طرح ایک سیخ ہو اور اس کے اوپر گرم سیخ کے اوپر اون کو ڈالا جائے اور اون کو کھینچ لیتی ہے، اس طرح پھر سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اس کی روح کو۔ تو فرشتے ایمان والوں کو وفات دیتے ہیں طیبین، اس عالم کے پاک ہوتے ہیں کفر سے، یقولون، وہ کہتے ہیں ان کو موت کے وقت سلام علیکم، اللہ کی طرف سے بھی سلام، فرشتے بھی سلام دے رہے ہوتے ہیں، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث شریف میں تو حضور نے فرمایا لن يدخل الجنت احدکم جنت الا بفضل اللہ ورحمتہ، لن يدخل الجنت احد بعملہ، تم میں سے کوئی ایک بھی جنت میں اپنے عمل کے ساتھ کوئی ایک داخل نہیں ہوگا۔ اور ادھر کہا جائے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سورہ اعراف میں بھی اسی طرح ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارے اعمال کی وجہ سے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اور ظاہری سبب یہ اعمال ہیں، تو گویا جو عمل کر رہا ہے اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ حقیقی سبب یعنی یوں سمجھیے سبب السبب وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور یہ ہمارا عمل کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال کے ساتھ بیان فرمایا جس طرح دیکھو یہ گاڑی ہے، ریل گاڑی، یہ بھاپ کے ساتھ وہ انجن ہے اس کا چلتا ہے، اصل تو اسی کے ساتھ گاڑی چل رہی ہے، اور پھر آگے ایک جھنڈی والا کھڑا ہوتا ہے، سگنل ہوتے ہیں، یہ جھنڈی ہوتی ہے، سبز جھنڈی ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آگے سرخ جھنڈی والا کھڑا ہوتا ہے، روک دی جاتی، گاڑی کو اصل چلانے والا تو وہی اس کا انجن ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل میں وہ ظاہری طور پر جو سبز جھنڈی ہے وہ کہتے ہیں وہ گاڑی اس نے چلا دی ہے یا ڈرائیور چلا رہا ہے، حقیقتاً تو وہ انجن ہی اس کو کھینچ رہا ہے، لیکن ظاہری سبب۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی یہ عمل جو ہے اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی دلیل ہے، نشانی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اسی عمل کی وجہ سے تو پھر جنت ملے گی، ظاہری سبب یہی ہے، لیکن حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکہ،
نہیں انتظار کر رہے کافر لوگ مگر یہ کہ فرشتے آ جائے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تیرے رب کا حکم عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے جو اس پر مشتمل ہے۔ کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو ہلاک کیا گیا۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، ان کو پہنچ گئے ان برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، ان کی جزا مل گئی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، عذاب۔ آگے کافروں کے ایک شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کافروں کا شبہ ایک بہت بڑا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں، یہ جو چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کی مشیت ہے تو اللہ اس پر راضی ہے۔ تو پہلا مقدمہ تو صحیح ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کوئی کام نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے، اللہ چاہے اسی کی مشیت اللہ کی ہے۔ جو بھی آدمی کر رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اوپر دوسرا مقدمہ وہ کہتے ہیں جب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے تو اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو اللہ ہمیں زبردستی روک دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اللہ کی مشیت تو سارے کاموں کے ساتھ ہے، لیکن اس کی رضا اچھے کاموں کے ساتھ، اس کی مشیت کو، اس کی رضا